بہت سے لوگوں نے میسیجز بھی کیے اور آپ میں بھی یہ عمل کسی نہ کسی کی ضرورت ہوگا. اس عمل کے اپنے کمالات ہیں. یہ عمل ہے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا. سورۃ فلق، سورۃ ناس کا آخری 2 سورتیں یا آخری 2 کل 11 آیات ہیں. یہ کل کتنی آیات ہیں؟ 11. یعنی فلق اور ناس کو آپ اکٹھا کریں گے یہ کل 11 آیات ہیں. 30ویں سپارے کی یہ آخری 2 سورتیں ہیں، یا قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں ہیں، یا آخری 2 کل ہیں، یا سورۃ فلق یا سورۃ ناس کا عمل ہے. کوئی بات تو یاد رہے گی نا آپ کو. یہ 2 سورتوں کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہے کہ یہ 2 سورتیں مفسرین قرآن کا یہ قول ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہیں. کتنی بار؟ 2 بار. جب مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور مخالفین کی مخالفت اپنے عروج کو پہنچی اور جو لوگ ابتدا ہو گئی، جینا محال کر دیا، مخالفت حد سے بڑھ گئی، تو جب ہجرت کا وقت قریب تھا تو اللہ نے ان 2 سورتوں کو اتارا کہ تو یہ پڑھ کے اپنے دشمنوں کی طرف پھونک دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. ان کے اندر سے جو حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس سے نکال دے. پھر جب مدینہ پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی یثرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے اور آپ کے قدموں کے صدقے اللہ نے یثرب کو مدینہ پاک بنا دیا، شہر نبی بنا دیا. تو وہاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوا تو جبرائیل امین علیہ السلام یہ 11 آیات لے کے اترے، یعنی آخری 2 کل 11 گرہ لگی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 11 آیات ایک ایک کر کے پڑھی، ان گرہ کو کھولتے گئے اور طبیعت حشاش بحال، حشاش بشاش ہو گئی. جو مزار شریف کے اوپر دباؤ تھا وہ سارا دباؤ جو ہے وہ ختم ہو گیا، جادو کا اثر ختم ہو گیا، یعنی وہ گانٹھیں جو بندش تھی وہ ٹوٹ گئی. کہنے کا یہ ساری مختصر کر کے تاریخ بتانے کا مقصد یہ ہے صرف کہ اللہ والو اگر گھر میں مخالفت ہے، محلے میں مخالفت ہے، شریکے میں مخالفت ہے، دشمنی ہے، عمل جو جنہوں نے پوچھا ہے وہ دشمنی کا پوچھا ہے، کہیں پہ دشمنی ہے، مقدمہ بازی ہے، تھانہ کچہری ہے، آپس میں رنجش ہے، یا گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہے، بچے چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں. اور پھر ایک میں بڑی پتہ کی بات آپ کو بتاؤں خواتین کے لیے، اگر خواتین کو جوئیں پڑتی ہیں، خواتین کو کیا ہوتی ہیں؟ جوئیں پڑتی ہیں، بار بار جوئیں پڑتی ہیں، ہر وقت وہ خارش کرتی رہتی ہیں، یا اسی طرح چھوٹے بچے ہیں ان کے بالوں کو گنجل پڑتے ہیں بار بار اور وہ ٹوٹتے ہیں، بڑے کے ٹوٹتے ہیں. ایک تو گندگی ہوتی ہے، جو لوگ نہاتے نہیں ہیں، طہارت نہیں اختیار کرتے. دوسری اللہ والو جادو کی بہت بڑی علامات یا واضح علامات میں ایک علامت ہوتی ہے عورتوں کے اندر، جب جادو اپنی شدت اختیار کر جاتا ہے تو بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، بال الجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور بالوں میں جوئیں پڑنی شروع ہو جاتی. اور اگر مرد حضرات ہوں جس طرح ہماری طرح ہیں تو یہاں تک حال ہو جاتا ہے کہ ان کی داڑھی میں جوئیں پڑ جاتی ہیں. اس فقیر نے یہ سارا کچھ بھگتا ہوا، ہم نے ہر چیز بھگتی ہے. اس لیے تو اللہ والوں آپ کو حوصلہ دیتا ہوں، وہ کون سی مصیبت ہے، وہ کون سی پریشانی ہے، وہ کون سا وار ہے جو اس فقیر نے برداشت نہیں کیا. تو اگر اللہ مجھے بچا سکتے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ آپ مجھے بچا سکتے آپ کو کیوں نہیں بچا؟ شرط کیا ہے کہ اعمال والی زندگی ہے، اعمال والی زندگی ہے. تو اللہ والوں یہ سارا کیا نظام ہے؟ اعمال کے ساتھ. تو آپ اندازہ لگاؤ جب آمنہ کے لال پہ جادو ہوا ہوگا تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا بیتی ہوگی. لیکن اللہ نے وہ جادو چلنے دیا تاکہ امت کی تعلیم کے لیے ہو، امت کے تعلیم. اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ جادو نہ ہوا ہوتا، آج میرے پہ یہ تکلیف آئی تھی تو میرا رہبر کون ہوتا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے اسوہ حسنہ کون ہوتا؟ پھر میرے لیے حوصلہ دینے والا کون ہوتا؟ مولا حسین کا سر نیزے پہ نہ چڑھتا تو تبلیغ کرنے والوں کو حوصلہ کہاں سے ملتا؟ جب ہمیں ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، اتنی غلیظ زبانیں استعمال کرتے ہیں، خانقاہ سے چھوڑ جاتے ہیں، تو مولا حسین کی شہادت ہی تو ہے جو ہمیں صبر دیتی ہے کہ بھائی تجھے تو گالیاں پڑی ہیں، وہ تو مقدس خون نیزے پہ چڑھ گیا. تو اللہ والو یہ اگر اللہ کے نبی پہ جادو نہ ہوتا تو یہ ہمیں آج تعلیم کیسے ملتی، یا میں آپ کو کیسے سمجھاتا، یا امت کے جو نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں یا اور صالحین ہیں، جب ان پہ مصیبت آ جاتی تو رہنمائی کہاں سے لیتے؟ تو یہ 2 صورتیں ایسی ہیں، اگر آپ کی دشمنی ہے،
اگر آپ کا جادو ہے، اگر آپ کی رقابت نفرتیں ہیں، اگر آپ کے گھر میں جس طرح بچے بیمار رہتے ہیں، بچے لڑتے ہیں یا عورتیں ان کو جوئیں پڑتی ہیں. پھر ایک اور راز کی بات بھی بتاتا ہوں. اگر آپ کے گھر میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا آپ کی بیوی آپ کو کہتی ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے، اسے برتن بہت ٹوٹتے ہیں، کچن کے برتن، شیشے کے برتن ٹوٹتے ہیں، یا اسٹیل کے برتن ہیں، برتن گم بہت ہوتے ہیں. برتن ٹوٹیں، برتن گم ہوں، کسی قسم کا مسئلہ ہو، اللہ والو یہی سورت فلق اور سورت ناس 21 بار صبح، 21 بار شام، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے گھر میں پانی چھڑکیں. پیچھے سے شروع ہو جائیں، آگے تک سارا چھڑکیں، گیٹ تک، یعنی پچھلی دیوار سے لے کے کمرے سے لے کے سارے گھر میں چھڑکتے جائیں. اپنے گھر کے گیٹ پہ، اپنے گھر کی دیوار، گھر کی گیٹ کی جو دیوار ہے، گلی کی دیوار ہے، اس دیوار پہ بھی شاور میں ڈال کے، جو استری کرنے والا شاور ہوتا ہے اس میں ڈال لیں، اس میں ڈال کے وہ چھڑکیں. پھر یہی پانی بچے بھی پئیں، آپ بھی پئیں، دودھ میں ڈال دیں. 21 بار صبح و شام، 21 دن کا عمل ہے. کتنی بار؟ 21 بار صبح و شام، اول و آخر 3 بار درود پاک، اور 21 دن کا عمل ہے. انشاءاللہ دشمنی ہے تو اللہ وہ ختم فرما دے گا. اللہ تیرے دشمنوں کو ذلیل و خوار کروا دے گا، وہ تیرا سامنا نہیں کر پائیں گے. اللہ ایسا رسوا کر کے دکھائے گا، ایسے ذلیل کر کے دکھائے گا. اور اسی طرح میں نے کہا بیماری ہے، جوئیں ہیں، اور یا گھر میں برتن ٹوٹتے ہیں، یا چھوٹے بچے ہیں بات بات پہ لڑ پڑتے ہیں، یا میاں بیوی ہیں بالکل خوش بیٹھتے، ایک دم بھڑک اٹھے، آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، لڑائی ہو گئی، طلاق تک نوبتیں چلی گئی. اس طرح کے معاملات ہیں. یا آپ کو کسی نے بتا دیا ہے کہ جادو ہے. اللہ والو تمام مسائل کا حل ان 2 صورتوں کے اندر ہے، اور تمام روحانی مسائل کا حل ان 2 صورتوں کے اندر. یعنی یہ 11 جو آیات ہیں، جتنی امراض رذیلہ ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، آپس کی لڑائیاں ہیں، نفرتیں ہیں، جادو ہے، ان تمام کا حل کس میں ہے؟ ان 11 آیات کے. اور 21 دن کا عمل ہے. 21 دن ہم نے پانی بھی پینا ہے، گھر میں چھڑکنا بھی ہے، بچوں کو پلائیں، مریض کو پلائیں، اور اگر دشمنی کے لیے پڑھتے ہیں تو 21 دن پڑھیں، انشاءاللہ اللہ خیر کی ہوا چلا دے گا. اس کے بعد ہر نماز کے بعد یہ کل 3 بار پڑھتے رہیں. کتنی بار؟ 3 بار. قیامت تک بھی اللہ آپ کو زندگی دے، کبھی آپ کے اوپر جادو کا وار نہیں کامیاب ہوگا. جادو چلے گا، وہ تو نہیں روکا جا سکتا، شر کو روکا تو نہیں جا سکتا. جادو چلے گا، نظر بد لگانے والے لگائیں گے، کالی نظر والے لگائیں گے، حسد کی نظر، حسد کی نظر، کالی نظر، جادو کا وار، سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ تجھے کچھ ہونے نہیں دے گا. تو جب یہ آپ کو اللہ صحت دے دے، جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں، اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھتے رہیں، آخری 2 کل 3 بار. پھر رات کو پڑھ کے سوئیں، اپنے بدن کے اوپر یوں ہاتھ پھیر لیں، اللہ کے نبی کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور تیری بدن کے اندر جو سارا دن کی نیگیٹو انرجی ہے، اللہ ساری کو ختم فرما دے گا. ساری اس نیگیٹو انرجی کو، یعنی شیطانی اثرات کو، جناتی اثرات کو، جادو کے اثرات کو، نظر بد کے اثرات کو، حسرت کے اثرات کو اللہ ختم فرما دے گا. کیوں؟ حضور علیہ السلام کی سنت بھی پوری ہو جائے گی. تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جب پڑھ کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ بدنی حصار ہو جاتا ہے. کوئی طرح سے عمل کی اب تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سننے انہیں بھی اجازت ہے. اللہ رب العزت اس کے فیض و برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.